السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا مہتدین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض بلاد الی اللہ اسواقها۔ صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعزام، اللہ جل جلالہ امان والوں کا بے حد احسان و فضل ہوا کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو چن کر چھانٹ کر باچ کر اپنے محبوب گھر میں آنے کی بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اس لیے ہم سب تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ، اور درود و سلام و آمنا کلال مدینہ کے تاجدار شان سے بطحہ تاج مدینہ فخر دو جہاں محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس پر۔ میرے معزز سامعین کرام، جس جگہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں، جس جگہ ہم اور آئے ہیں، اس جگہ کا اللہ خوب پسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے زمان مبارکہ سے ایک حدیث فرمائے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے: احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض بلاد الی اللہ اسواقها۔ کہ آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجد ہے، سب سے زیادہ محبوب جگہ، پسند جگہ، اللہ کے نزدیک پیارا جگہ وہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ ابغض جگہ، سب سے زیادہ ناپسند جگہ اللہ کے نزدیک وہ بازار و منڈیاں ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اس جگہ اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو چن کر چھانٹ کر اپنے محبوب جگہ میں، پسند جگہ میں آنے کے بیٹھنے کی توفیق دی۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالی ہمیں اور کو بار بار مزید آنے کی توفیق مرحمت فرمائے، کہیے آمین ثم آمین۔ میرے معزز سامعین کرام، آج کے جمعہ میں انشاءاللہ مساجد کے فضائل سے متعلق، مسجد میں آنے کی فضیلت، مسجد بنانے کی فضیلت، مسجد بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے، انشاءاللہ موٹی موٹی باتیں عرض کروں گا تاکہ ہم اور آپ جب مسجد کے لیے آئیں تو ہمارے ذہن میں وہ حدیث مبارک موجود ہو، تاکہ ہم یہاں آنے کے بعد آنے کا مقصد بھی سمجھیں۔ میرے معزز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مبارک ہے جس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص باوضو ہو کر مسجد قدم بڑھاتا ہے تو حضور کا فرمان یہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکیاں ہیں، اور ایک ایک قدم پر ایک خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ اسی وجہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جب ہم زندگی پڑھتے ہیں، ان کا جب واقعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین مسجد سے زیادہ دور میں گھر بنانے کی کوشش کرتے تھے، اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھر کیسے بناتے تھے، وہ قریبی مسجد قریب گھر ہونے کے باوجود چھوٹا چھوٹا قدم رکھتے، قدم بہت ہی مختصر رکھتے تھے تاکہ زیادہ قدم ہو اور زیادہ ہم آپ کو نیکی ملے۔ یہ صحابہ کرام کا شوق تھا کہ مسجد آنے کے لیے ہمارا زیادہ ثواب دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین، ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ دور دراز گھر ہے، آپ کو مسجد آنے میں پریشانی ہوتی ہے، آپ قریب میں کہیں جگہ لے کے گھر بنا لیجیے۔ تو صحابی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنا ہوں کہ حضور فرمان ہے کہ جو ہی دایاں قدم آگے بڑھاتا ہے باوضو ہو کر مسجد قدم بڑھانے کے لیے، دایاں قدم جو ہی بڑھاتا ہے ایک نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک بایاں قدم جو ہی بڑھاتا ہے ایک خطائی معاف ہوتی ہے۔ تو اللہ کا احسان و کرم ہے۔ اور جو شخص خالص اللہ کی رضا کے لیے مسجد قدم بڑھاتا ہے، خالص رضا اللہ خوش ندی ہو، خالص اللہ تبارک راضی کرنا ہو، نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد قدم بڑھاتا ہے، اس شخص کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے،
اور بڑھ چڑھ کے حدیث میں آتا ہے جو شخص مسجد کا عادی ہو، مسجد بار بار آنا جانا کرتا ہو، اس کو ایماندار ہونے کی سند اور سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ اس لیے قرآن پاک کی ایک آیت آتی ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ خود ایماندار کا پہچان بیان فرمائے۔ اللہ رب کیا فرمائے سورہ توبہ آیت 18 پر، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فاولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں صاف بیان فرما دی کہ ایماندار جو ہے، جس کے دل میں اللہ کے رسول پر یقین جس کا جمع ہوا ہے، چند کوالٹی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ خود کہہ رہا ہے وہی لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ایماندار ہونے کا پہچان یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ پر جو توکل کرتا ہے، جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور اس لیے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جو نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یہ تمام چیز کی علامت بیان فرما رہے کہ وہ تمام حضرات مسجد کو آباد فرمائیں۔ آگے فرماتے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، آگے ایماندار کے لیے ایک اسکانے والا، ابھارنے والا اللہ نے کلام فرمایا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، قرب قیامت میں یقین رکھتا ہے، محشر پر یقین رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے کسی سے خوف نہیں کھائے گا، کسی سے ڈرے گا۔ چاہے وقت کا فرعون بھی آ جائے، وقت کا بادشاہ بھی آ جائے، بڑا سے بڑا لیڈر آ جائے، بڑا سے بڑا حکومت میں آ جائے، وہ انسان صرف اگر ڈرے گا تو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں اولئک ان یکونوا من المہتدین، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہدایت والے کے لیے، اللہ فرمائے یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے۔ آج جو حضرات بہانہ بازی پر ہے کسی بھی اچھے اعمال کرنے کے لیے، صرف نماز نہیں، صرف روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں، کوئی بھی چھوٹی چھوٹی اچھے اعمال کرنے کے لیے دل میں یہ سوار کر لیے ہیں کہ اوپر سے جبرائیل میکائیل آئیں گے اور ہاتھ پکڑ کے مجھے مزید بڑھائیں گے، ہاتھ پکڑ اچھے عمل کروائیں۔ ہدایت کا مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہیں، یعنی جو انسان خود سے ہمارا عمل ہونا چاہیے کہ اللہ پر یقین کہ اللہ کی ذات ہے نقصان پہنچانے کی، اللہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نقصان سے بچانے کا ذات اللہ تبارک تعالیٰ۔ مصیبت میں ہو یا مصیبت میں نہ ہو، خوشحالی میں ہو، ہر حال میں اللہ رب العزت یقین جمانے چاہیے۔ کسی کاروبار میں ہو، دکانداری میں ہو، کوئی معاملے میں ہو، کوئی اگر گھاٹا ہو جائے، نقصان ہو جائے، یقین رکھنا ہے کہ اس مصیبت سے بچانے کی ذات اللہ تبارک تعالیٰ۔ ہمارا آپ کو کوئی نقصان کرنے چاہ رہا ہے، ہمارا آپ کو کوئی کسی طرح کے کوئی آپ کا کسی طرح کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ہم یقین رکھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے لیے کسی کی طاقت نہیں ہے کہ انسان کو نقصان پہنچا سکے۔ اس لیے حدیث مبارک آتا ہے نا کہ انسان دنیا پر جو انسان رحم کھائے گا، دنیا میں کسی انسان اللہ کے مخلوق پر رحم کھائے گا، اوپر آسمان اس پر رحم کھائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ 7 ایسے شخص ہیں جو کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں نصیب ہوں گے۔ 7 کو لکھا ہے، 7 کو بیان کرنے کو اتنا وقت نہیں، آگے پھر بہت ہی اہم باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ رسول اللہ خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 7 یظلہم اللہ ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام عادل وشاب نشا فی عبا ربی ورجل تصدق حتی یعمل الشمال ما انفق یمینہ، اگر فرماتے ہیں وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَإِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت حدیث بیان فرمائے، اور کل قیامت کا میدان بہت ہی نازک صورتحال ہوگی۔ ہر ایک انسان کا سر جیسے گرم پانی کا کھولتا ہے اس سے کھولتا ہوا ہوگا، مومنوں کے لیے نہیں، ایماندار والے کے لیے نہیں۔ ایماندار خوشحال رہیں گے، بنداس رہیں گے، مسجد آباد کرنے والے، نماز کے پابند والے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، کل قیامت میدان میں اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں
7 کوالٹی انسان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک ہاتھ دور میں سورج ہوگا۔ ہر ایک انسان اپنے بدعمالیوں کے وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ بہت سے سیلاب آیا ہوا ہے، کوئی بھس کے بھاگ گئے اور بھسنے والے سسٹم نہیں، کسی کا کمر تک، کسی کا سینہ تک، کسی کا ناک تک، کسی کا سر تک، کوئی برا ہبو ڈبو کھا گا اپنے بد اعمال۔ اچھے اعمال ہے، ان 7 اعمال میں کوئی ایک بھی ہمارے آپ کو کوالٹی آ جاتا ہے، انشاءاللہ کل قیامت اللہ کے عرش کا سائل ہے۔ نمبر 1 الامام عادل، انصاف پسند بادشاہ۔ کیا پسند بادشاہ؟ انصاف پسند بادشاہ، وہ بادشاہ جو تمام رعایا کے درمیان انصاف کرتا ہے، اچھا فیصلہ کرتا ہے، اور صرف بادشاہ کا نہیں ہے، اس پر فاقد نہیں چلے گا۔ بادشاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو جس جگہ کا، جس فیلڈ کا، جس گھر یا جس فیکٹری کا مالک ہو، وہ مالک تمام رعایا کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتا ہے، برابری میں فیصلہ کرتا ہے، چاہے گھر کے والد صاحب ہو یا والدہ ہو، یا گاؤں کا صدر ذمہ دار ہو، یا مدرسے کا ذمہ دار ہو، مسجد کا ذمہ دار ہو، مسجد کا امام ہو، یا اسی طرح کوئی بھی کسی طرح کا جو لیڈر ہے، جو اپنا ذمہ داری اللہ نے اس کو اپنے فضل دیا ہے، وہ اگر تمام رعایا کے ساتھ برابری معاملہ کرتا ہے، کل قیامت میدان ایسے بادشاہ، ایسے انصاف پر پسند انسان اللہ کے عرش کے سائے میں اس کو نصیب۔ دوسرا نمبر حضور کیا فرماتے ہیں؟ وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ الرَّحْمَنِ، وہ نوجوان جو اپنے نوجوانی کو اللہ کے رضا میں، اللہ کی عبادت میں کھپا دیتا ہے، وہ جوانی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ہر ایک چیز کو چھوٹ دے دیا، اللہ نے خون گرم دیا ہے، تم جو چاہے کر سکتے ہو، چاہے آنکھ کا ذریعہ ہو، کان کا ذریعہ ہو، ہاتھ کا ذریعہ ہو، جو جی چاہے کر لو، لیکن اللہ کا حبیب خود فرماتے ہیں کل قیامت میدان میں جو کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اس حالت میں وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں کھپا دیا۔ آج مسجدوں میں، دین کے لائنوں میں اور قرآن پاک تلاوت کرنے میں، والدین کا فرما برداری کرنے میں، اسی طرح غریبوں کا تعاون مدد کرنے میں نوجوان کو بہت بڑا کردار ہے۔ ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں اگر دیکھا جائے نوجوان مقدم ہے، سب سے آگے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن بعض چند ایسے نوجوان ہو جاتے ہیں جو اتنی زیادہ دنیا میں لگے ہوئے ہیں جو آخرت بھول دیے گئے۔ یہ سب کے لیے ہے، میرا بھی حال وہی ہے، سب کا حال وہی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ جب جوانی ہے، اس جوانی میں انسان ہر ایک اچھے اعمال بھی کر سکتا ہے، ہر ایک برے اعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا پسندیدہ محبوب بندہ ہوا ہے جو حقیقت میں جوانی میں اللہ کا سجدہ ریز ہو۔ ایک انسان کا عمر 70 سال، 60 سال، 80 سال، 90 سال، ہر ایک نوجوان 25 سال جوانی میں کھڑا ہوا ہے، اس 25 سال کی جو نمازیں ہوگی اور عمر دراز کی نمازیں ہوگی، آسمان جو فرق اللہ کا نظر، مقبولیت میں مقبولیت اللہ جانتا ہے، کس کی نماز قبول ہوتی کس کی نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ تبارک اسی وجہ جوانی کے سجدے کو پسند زیادہ کرتا ہے۔ یہ جوان میرا محبوب بندہ، یہ ہر ایک نافرمانی کر سکتا تھا، لیکن فرشتہ دیکھو میرے خوف کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے میرے سر ناک لگا۔ عمر دراز کے لیے اللہ تبارک سفید داڑھی دیکھ کر، سفید بال دیکھ کر جو ہی ہاتھ اٹھاتے اللہ قبول فرما لیتے، ان کا مقام الگ ہے، لیکن اصل مقصد سمجھانا یہ ہے کہ جوانی اللہ کو اتنا پسند ہے اسے کوئی کہنے کی بات نہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے جو ہزار نوجوان ہیں، اللہ کے واسطے اپنا وقت کو فارغ کریں میرے بھائی۔ اگر ہم وقت کو فارغ کریں انشاءاللہ تعالی ہمارے زندگی میں رونق ہوگی۔ ہمارے آپ کی آنکھوں کے سامنے کئی دور کا مثال نہیں، اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں جو انسان جوانی میں اللہ رسول سے محبت کے ان کی سنتیں زندہ کیا ہے، وہ انسان بڑھاپے میں اللہ کو سجدہ کرو، اور جنہوں نے سجدہ جوانی میں پھاکی دے دیا ہے، دنیا میں مکمل پھنسا ہوا ہے، دیکھ لے بڑھاپے میں بھی سجدے کا موقع نہیں ملے اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ ہر ایک ہم سب کو سجدے کی توفیق عطا فرمائے، کہیے آمین ثم آمین۔ میرے مقدسہ میں لے کر آؤ، آگے فرما جو اہم چیز ہے، آگے فرما دے الامام عادل والشاب نشأ فی ربی ورجل طلبۃ ذات منصب۔ حضور فرماتے وہ نوجوان، وہ انسان جو جس کا دل مسجد اٹکتا رہتا ہو، خیال ہوتا ہو کہ ہم جمعہ کی نماز فارغ ہوئے، اب ہمیں عصر کی اذان کتنی ہوگی،
یہ دل میں کھٹکنا اگر کسی کھٹکتا ہے، خیال ہوتا ہے، مبارکباد ہے آپ کو، ایسے انسان کل قیامت میدان اللہ کے عرش کے سائے میں نصیب ہوگی۔ اور ایک نوجوان جو خوبصورت، حسین، جمیل، مالدار نوجوان خاتون آپ کو گناہ کام کے لیے آمادہ کرے اور کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے انسان کو اللہ کل قیامت کے عرش کے سائے میں نصیب ہوگی۔ آج کے خوبصورت نوجوان دعوت دینے کے نہیں ہیں، ہم موبائل میں آج دراصل موبائل جو ہی وہ شارٹ ویڈیو آئے، لانگ ویڈیو آئے، فوراً اس کو ہٹا دینا، یہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے شمار ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ ملا ہے نا، غار میں چھپ کے دیکھ نوجوان، 3 نوجوان تھا، ان سے ایک نوجوان تھا اپنی رشتہ دار بہن کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے مکمل آمادہ ہو گیا، اس کو قرضہ دیا تھا، اچھا خاصا مال دولت دیا تھا، واپس نہیں کر سکی تھی، بلانا فلانا جگہ پر تم آنا، اس گوہا پر دونوں لڑکا لڑکی نوجوان دونوں کھڑی ہے، لڑکا تیار گناہ حرام کاری کرنے کے لیے، وہ لڑکی جو مومن تھی، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتی تھی، وہ کہہ رہی ہے کہ تو یہ جانتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے، لیکن ایک ایسا ذات ہے جس نے زمین آسمان بنایا ہے، وہ مجھے تجھے ضرور دیکھنا۔ یہ بات سنتی ہی اس نوجوان کا پیر کانپنے لگا اور غار میں چھوا تو وہ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک تعالی، میں نے جو اس گناہوں سے بچ لیا تھا، تیرے ڈر سے میں نے بچا تھا، اللہ اگر وہ عمل تجھے پسند ہے تو اس غار کا تھوڑا سا پتھر جو اٹکا اس کو ہٹا دے۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس غار کا منہ میں پتھر لگا، اس کو ہٹا دیا۔ تو جوانی کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے، اور آج کا ٹائم میں جو مسلمان پریشان حال ہے اس کا وجہ یہی ہے کہ آج مسجدوں ویران پڑی ہوئی ہے۔ آج مسجد 2-4 آدمی کے علاوہ اگر نہ آئے تو مسجد ویران ہے۔ بہت ایسے مسجدیں ہیں جہاں پر تالا لگ گیا ہے اگر امام صاحب نہیں ہے۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے آج ہمارے آپ کی کیا ہے؟ غفلت۔ بعض جگہ پر ایسے ہیں مسلمان اٹیک ہے، مسلمانوں پر تشدد ہے، اب یہ 8 جن میں دیکھ لیجئے گا۔ مولانا شاہد مدی صاحب ایک بیان کر دیے، حق بات ہے۔ جو لندن کا زہران ممدانی وہ لیڈر بن سکتا ہے، اس جگہ کا وہ وہاں پر جا کر وہ حکومت چلا سکتا ہے، ایک ہندوستان مسلمان، لیکن افسوس کی بات ہے ہندوستان میں کوئی بڑا لیڈر نہیں بن سکتا، کوئی بڑا یونیورسٹی کا کوئی ہیڈ نہیں بن سکتا۔ اگر بڑھے گا تو اعظم خان کا جیل میں چل جائے گا۔ باقی بہت مسلمان، بہت علماء، بہت سارے بزرگان دین سلفوں پیچھے لگے، اس بات کو کہتی ببال مچ گیا۔ کچھ ایسے چاٹو کرتا ہے جو لفافوں پر زندگی گزار رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے مسلمانوں کو، بڑے بڑے لیڈروں کو غلط الفاظوں سے پکارا جاتا ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ آج مسجد کو آباد نہ کرنے کی وجہ ہے۔ آج بڑے بڑے اکابر، جمعیت علماء ہند ان میں شامل ہے، بڑے بڑے لیڈر ہیں۔ وہ جو بابری مسجد کے بارے میں اگلا جمعہ انشاءاللہ بات ہوگا، بابری مسجد پر جو کیس لڑا گیا، کم خرچہ ہوا ہے، کس نے دیا یہ خرچہ؟ 3 طلاق پر جو کیس لڑا گیا، یہ وقت بورڈ پر جو لڑا جا رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ وہی بڑے بڑے اکابر دین جس کو ہم لوگ اور اپنے دن رات گالی دے رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ آسان چیز نہیں ہے، بہت نازک حالت ہے۔ ضروری ہے کہ آج ہم سب مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اور مسجد صرف نماز کے لیے نہیں میرے بھائی، خدا کے واسطے ذہن سے بات نکال دیں، مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے، جس کے ذہن میں گھسا ہوا ہے اس کو نکال دیں۔ مسجد ہر ایک کام کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھے، کوئی بھی معاملہ آتا ہر ایک معاملہ مسجد میں ہے، اس کو حل کرو ہر بار، اور یہاں تک نکاح کا عمل بھی مسجد میں سر انجام دینے کی کوشش۔ ہمارے اور آپ جیسے بہت سے نوجوان ایک نکلا ہے جہیز کے بارے میں، دیکھیں ہم لوگ ویڈیو، جہیز کو لینے کے بارے میں زبردست اس کو چل رہا ہے، اور باقاعدہ اعلان بھی کیا جا رہا ہے، اور ہر ایک مسجد میں یہ اعلان ہونی چاہیے جس کے شادی میں جہیز دیا جائے گا، جو بھی ڈی جے بجائے گا، جو بھی حرام خوری کرے گا، اس کو بائیکاٹ کر دیا جائے گا، نہیں ہونا چاہیے۔ آج بے حیائی کا حد کر دیا ہے، اللہ رسول کے شریعت کو پیرے سے رونا جا رہا ہے، ہم سب تصدیق پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں چاہیے سبحان اللہ کیسے سبحان اللہ، جو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکتے۔ ایسے نمازی کا، ایسے حاجی کا، ایسے مولوی کا، ایسے لیڈر کیا ضرورت ہے میرے بھائی جو کھلے عام حرام خوری ہو رہا ہے؟ بات سخت معافی چاہتا ہوں، اس لیے جو نوجوان کھڑا ہوتا ہے خدا کے لیے اس کا ساتھ دے، اس کو شاباشی دے، اس کا مدد کرے کسی طرح، ہاں ایک ہاتھ سے نہیں ہٹائے،
جہیز جس طرح مطالبہ کیا جا رہا ہے، لڑکی میں سے لڑکی والے باپ دیکھتا ہے کہ بیٹا کیا ہے، کماتا ہی نہیں کماتا، سرکاری نوکری ہے تو پروفیسر انجینئر ڈاکٹر تو ہے، مولوی تو نہیں ہے کہ کھانا نہیں ملتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور آج کل بدنام مولوی زیادہ کھاتا ہے، مولوی تو نہیں ہے، نہیں مولوی داڑھی ٹوپی والا نہیں ہے، نمازی دیندار نہیں ہے، بہت اچھا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کوئی بات نہیں، چلے یہ ڈیمانڈ بھی، یہ بھی غلطی ہے لڑکی باپ کے لیے۔ بھائی تعلیم دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، اس لیے گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ کا جو حکم تعلیم یہی ہے کہ لڑکا ہو لڑکی دینداری پہلے فوکس کر۔ مال دولت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، مال ہونا چاہیے، ایمان کی حفاظت کے لیے ایک ذریعہ ہے، لیکن صرف اس پر ٹارگٹ کرنا اور باقی تمام اعمال کو پریس رول دے جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ میرے محترم سامنے گزارش یہ ہے، ہر ایک شخص سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام حضرات اپنے وقت کو فارغ کر کے خدا کے لیے مسجد آباد کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ تعالی ہمارے آپ کے سامنے جو منڈالا یہ نازک صورت ہے انشاءاللہ بالکل حل ہوگی، آباد کریں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔